اس کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے حامد ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجید اور وہ عزت و مرتبے والا ہے، بزرگی والا ہے، ماجد ہے، امجد ہے۔ اب آپ سورہ قصص میں دیکھیں تو اس میں اہل بیت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے علیہ السلام۔ سورہ قصص 28ویں سورہ ہے، 20ویں پارے کی سورہ ہے، اور اس کی 12ویں آیت ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے اس پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والی دائیوں کا دودھ حرام کر دیا کہ اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا من قبل، سے پہلے۔ فقالت، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو وہ تابوت موسیٰ کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، تیر رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اور وہ اس تک پہنچی، اور پھر دوبارہ جب وہ فرعون کے گھر پہنچ گئے اور دودھ انہوں نے پینے سے انکار کیا، تو پھر یہ دوبارہ جا رہی ہے اسی راستے پر۔ هل ادلکم علی اہل بیتی، کیا میں تمہیں دلیل نہ دے دوں، نشاندہی نہ کر دوں ان گھر والوں کی، اہل بیت کی، یکفلونہ، کہ جو کفالت کر لے، کافی ہو جائے، لکم وہم لہ ناصحون۔ میرا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے، تمہیں بتانا ہے کہ یہ کس کا دودھ پیے گا۔ تو وہ اشارہ کر رہی ہیں اپنی ماں کی۔ یہ قرآن پاک میں دو اہل بیتوں کا ذکر ہوا ہے، ایک اہل بیت ابراہیم کا اور ایک اہل بیت موسیٰ کا۔ اب ایک اور بھی ذکر قرآن میں ہوا ہے، 33ویں آیا، 33ویں سورہ، 21واں پارہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت محمد کا ذکر ہوگا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، 3 اہل بیت کا ذکر۔ اب اس میں انما اب لفظ انما پہ غور کرنا ہے۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، جس سے آپ مرید بنے ہیں نا، سب سے پہلا مرید وہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا مرید
ثم آدم من التراب، کہا جاتا ہے کہ آدم مٹی سے، والتراب من الارض، مٹی السلام علیکم. زمین سے، والارض من الزبدہ، نہیں بیٹا فیصل زمین جھاگ سے، والزبدہ من الماء، حاجی پتہ جھاگ نہیں پانی سے، پاک بیان فرما رہے ہیں اس بات کی. والماء من الموج، شاعری اٹھ گئے، پانی لہر سے، شاعری اٹھ گئے. والموج من الدرہ، اچھا ٹھیک. لہر جو ہے چمک سے ہے، والدرۃ من القدرۃ، چمک اس کی قدرت سے ہے، والقدرت من ارادۃ، اور قدرت اس کے ارادے سے ہے جو وہ مرید ہے. یہ پکڑ لیں. تو انما، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ انما کا لفظ ایک اور جگہ استعمال کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اب دیکھیں ادھر بھی انما کا لفظ، یہاں بھی انما کا لفظ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہاں کیا ہے؟ انما یرید، اللہ کا ارادہ ہے، یہ میرا اور آپ کا ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ اس کا ہے جو اس کی قدرت کے تابع ہے. اور جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں، ہم صرف اتنا کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا ارادہ ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، ہمارا ارادہ پورا بھی ہو سکتا ہے اور پورا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اس کا ارادہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا ارادہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور یہاں پہ وہ کیا فرما رہا ہے؟ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے. اس کا مطلب اب اللہ نے ارادہ کر لیا تو یہ کام پکا ہو گیا، اس کام میں کوئی شک نہیں ہے، اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیوسیبا، کہ وہ دور کر دیں. انتم الرجس، تم سے رجس کو. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا رجس کیا ہے؟ 10 سال کے بچے کو حضور نے مفسر قرآن بنایا. سبحان اللہ. کہتے ہیں رجس کا مطلب گناہ ہے. تو اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ تم میں سے گناہوں کو دور کر دیا جائے. اور محبان عباس کہتے ہیں کہ رجس کا مطلب خیال گناہ ہے، کہ گناہ کے خیال کو بھی دور کر دیا جائے. سبحان اللہ. اہل البیت، اے نبی کے گھر والے، چپ کر کے یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک سے پاک تر کر دیا. اگر آیت یہاں پہ ہوتی نا یطہرکم، تمہیں پاک کر دیا، تو آیت اپنا مطلب پورا دے رہی ہے. جب تطہیرا کا لفظ بولا تو یہ فرما دیا کہ یہ تم اپنی پاکی کو پاکی نہ سمجھو، یہ
اس نے پاکی دی ہوئی ہے، اس پہ کوئی بھی ذہن میں خیال نہ لانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تطہیرہ ہے۔ آیت اتنا مطلب دے رہی ہے، اپنا پورا مطلب دے رہی ہے۔ اہل البیت یطہرہ۔ اب یہ دو روایات آپ نے سنی ہوں گی، بہت دفعہ سنی ہوں گی۔ ایک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور ایک ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ یہ دو روایات۔ گھر ام سلمہ کا، حضرت عائشہ وہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ گھر تشریف لائے، جو آپ کا گھر تھا۔ آپ نے کہا ام سلمہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا، اور آپ نے دروازہ بند کر دیا یا پردہ نیچے گرا۔ اب ام سلمہ کہتی ہیں میں باہر صحن میں ہوں، حضور اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور اندر۔ یہ جو ریاض الجنہ ہے نا، کعبے کی طرف منہ کرو تو لیفٹ سائڈ پہ جو گھر تھے نا، یہ 9 گھر بنے ہوئے تھے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما ہے، وہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ساتھ پھر جناب سیدہ کائنات سیدۃ النساء فی العالمین سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کا گھر تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری لائن میں حضرت ام سلمہ کا گھر، 2 لائنوں میں گھر تھے۔ تو کہا حضور نے کہ ام سلمہ اندر کسی کو نہیں آنے دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد آپ کے نواسے امام حسن اور امام حسین حسنین کریمین دوڑتے ہوئے آئے۔ ام سلمہ نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ پیچھے کر لیا، کہنے لگیں ان کو تو آپ نے کبھی خطبے میں نہیں روکا، کبھی نماز میں نہیں روکا، اللہ کی عبادت میں نہیں روکا، یہ نماز میں کبھی آپ کے اوپر، کبھی آپ کے نیچے، خطبے میں کبھی آپ کی گود میں، کبھی سامنے۔ تو ام سلمہ یہ ان کے بارے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے بارے میں نہیں ہے یہ۔ سبحان اللہ وہ ارشاد رسول ہے، یہ اولاد رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور قیامت کو سارے نسب ختم ہو جائیں گے، اولاد رسول کا نسب ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حسنین کریم ہے۔ چلو تھوڑی دیر بعد ان کی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے ہانڈی پکائی ہوئی تھی، ہانڈی پکا کے وہ اپنے بابا کے لیے لا رہی تھی۔ گھر ساتھ ساتھ تھے، ایک دیوار تھی، دیوار کے اندر بھی آپ نے ایک کھڑکی رکھی ہوئی تھی کہ میں روز فاطمہ کو دیکھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کہنے لگے کہ یہ تو وہ ہے کہ جب آتی ہے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی جب اس نے آنا ہے، چاہے کتنی بڑی کوئی بی بی آئے، کسی بھی نبی کی ماں آئے یا بہن آئے یا نبی کسی کی بیوی آئے، کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوگا، یہ آئے گی تو آواز آئے گی اے لوگو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کہنے لگی یہ تو جب آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی یا ایھا المزمل والی کملی اتار کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیر خدا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ کریم۔ سوچنے لگی، کہتے لگی کوئی ایسی ساس نہیں ہے جو اپنے داماد کو گھر میں آنے سے روکے، ان کو کیسے روکو؟ پر ان کو بھی نہیں روکا، چلے گئے سارے۔ تو جو اندر جاتا آپ اسے چادر کے اندر لے لیتے۔ جب پانچوں چادر کے اندر آ گئے، اچھا میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ یار، آپ لوگ میری طرح آپ کی بیٹیاں بھی شادی شدہ ہوں گی، آپ کے داماد بھی آتے ہوں گے، کبھی آپ نے داماد کو پاس بٹھا کے اوپر چادر لی؟ کسی نے لی ہو؟ یعنی یہ روٹین نہیں ہے اور نہ روٹین تھی، یہ آپ کو بتانا صرف، یہ نہ روٹین تھی نہ روٹین ہے، یہ خاص موقع تھا، یہ کچھ بتانا تھا۔ جب یہ چادر لی، پانچوں تن اندر ہو گئے، چادر کے نیچے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے گناہ بھی اور خیال گناہ بھی دور کر دیا۔ آپ نے ہاتھ کھڑے کیے، اللہم اذھب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ ان کو پاک سے پاک کر۔ طہارت اہل اطہر کی نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، طہارت اہل اطہر کی نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، وَالطَّاہِرُ هُوَ الْأَكْبَرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا طَاہِرٌ۔ سبحان اللہ۔ اور گلزار پنجتن کی ذرا سیر تو کرو، بیٹھے ہو کیا بہشت کو رضواں لیے ہوئے؟ سبحان اللہ۔ ان کے قدم کا صدقہ ہے جنت ہے جس کا نام، ہوتے مگر نہ تم بھی بیابان لیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ محمد گلست علی ہوئے گل، بابت فاطمہ درمیان ہوئے گل، چوئی ترش بہایت حسین و حسن، بابت غوث گلدستائے پنجتن، ازاں شد معطر زمین و سمن۔ اور روز ازل سے پہلے قرینے میں کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اور دونوں جہاں کے آخری زینے میں کون ہے؟ اور جبریل بشر بن کے اگر ہم کلام ہو، ہر شخص جان لے کہ مدینے میں کون ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ منڈے شریف، آستانہ عالیہ منڈے شریف، وما علینا الا البلاغ۔